اگوستون لکھتے ہیں کہ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ آتشی اسلحے کی اہمیت کا احساس سب سے زیادہ یورپ میں تھا، اور وہیں پر اس ہتھیار کو وہ زندگی ملی جس سے اس نے آنے والی صدیوں میں منظم تشدد کی شکل بدل دی۔ آتشی اسلحے کی آمد اور اس کے وسیع پیمانے پر استعمال نے ریاستوں اور بڑی سلطنتوں کے جنگ کرنے کے طریقے بالکل بدل دیے۔ اب عسکری اعتبار سے مقابلے میں رہنے کے لیے ریاستوں کو توپوں کا مقابلہ کرنے والے قلعے، بندوقوں سے لیس انفینٹری اور توپوں سے مسلح جہازوں والی نیوی ضروری ہو گئی تھی۔ بارود کا زمانہ کم سے کم یورپ میں وہ زمانہ تھا جہاں میدانوں کی بجائے جنگ زیادہ تر محاصرے کا نام تھا۔ توپ خانہ اور بارود محاصروں میں کامیابی اور ہنگری، ہیپسبرگ، وینس اور صفویوں جیسے مخالفین کے سامنے سلطنت کے دفاع کے لیے بہت ضروری تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کئی یورپی مورخین کے نزدیک قرون وسطیٰ کی دو بڑی ایجادیں بارود اور پرنٹنگ تھیں۔ انہوں نے لکھا کہ کیونکہ توپ خانہ رکھنے اور توپوں سے محفوظ قلعے بنانے کی طاقت صرف بادشاہوں کے پاس ہی ہو سکتی تھی، اسی لیے اس ایجاد کے بعد طاقت کے چھوٹے چھوٹے مراکز کا قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تاہم ایسے مورخ بھی ہیں جن کے نزدیک اس دور کی تبدیلیاں صرف بارود کی وجہ سے نہیں تھیں، اور بارود کی اہمیت کے بارے میں بحث آج تک جاری ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14ویں اور 15ویں صدی کے عثمانی سلطانوں کی عملیت پسندی نے نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے اور آتشی اسلحے کی مستقل بنیادوں پر پیداوار کے لیے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل کو آسان بنا دیا تھا۔ بحیرہ روم، ہنگری اور بازنطینی سلطنت کے مضبوط قلعوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی بدلیں اور نئے اسلحے کو اپنائیں۔ یورپ میں آتشی اسلحے کی ٹیکنالوجی میں 18ویں صدی کے اختتام تک کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آئی، اور اس دوران یورپی ٹیکنالوجی کے حصول اور عثمانیوں کی لاجسٹک میں برتری کی مدد سے ان کے لیے یورپ کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ انہوں نے لکھا کہ 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک عثمانیوں نے ہر سائز کی توپ استعمال کی، جس میں 30 سے 500 گرام کے گولے پھینکنے والی توپوں سے لے کر 31 سے 74 کلو گرام کے گولے پھینکنے والی توپیں شامل ہیں۔ تاہم 15ویں اور 16ویں صدی میں 100 کلو گرام سے زیادہ وزن کے گولے پھینکنے والی بمبارڈ بھی ان کے توپ خانے کا حصہ تھیں۔ عثمانی دستاویزات میں 15 سے 20 کلو گرام کے گولے داغنے والی توپوں کی ایک قسم کے لیے قلع کوپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عثمانی اسلحے میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی توپ دربزین کے گولوں کا وزن 0.15 سے 2.5 کلو گرام تک تھا۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ عثمانی اور ان کی مخالف سلطنتوں کے ہتھیاروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں عثمانی اپنی بڑی اور درمیانی سائز کی توپیں کانسی سے بنا رہے تھے، جو آسٹریا، ہسپانیہ اور انگلش توپوں کے مقابلوں میں ہلکی اور زیادہ محفوظ تھیں۔ عثمانی سلطنت کی حدود میں کاپر بڑی مقدار میں موجود تھا۔ 16ویں اور 17ویں صدیوں میں سلطنت پیتل، لوہے، لیڈ کی پیداوار میں خود کفیل تھی اور اسے صرف ٹین باہر سے منگوانا پڑتا تھا۔ 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی یورپ میں ہنگری سے ایشیا میں بصرہ تک پھیلی تھی، اس کے تقریباً ہر بڑے صوبے میں بارود تیار کیا جاتا تھا۔ تاہم 18ویں صدی کے وسط سے اس پیداوار میں کمی آنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد سلطنت میں یورپ سے بارود کی درآمد میں اضافہ ہو گیا۔ تاہم اثر نو تنظیم سازی نے کچھ عرصے بعد پھر اسے خود کفیل بنا دیا۔ کتاب گنز فار دی سلطان میں وزیر اعظم حسن پاشا کی سن 1603 کی سلطان کے نام التجا درج ہے، جو کچھ یوں ہے: میرے محترم بادشاہ، جیسا کہ عظیم آقا کو معلوم ہے کہ سلطانوں کی مہمات کی اصل طاقت بارود ہے۔ بارود کے بغیر جنگ ناممکن ہے۔ بارود دوسری چیزوں کی طرح نہیں، جہاں بارود کی کمی ہوتی ہے وہاں سونے کے سکوں کا سمندر بھی بارود کی جگہ نہیں لے سکتا۔ قلعوں کا دفاع اور جنگی مہمات بارود کی مدد سے ہی ہوتی ہیں۔
اگوستون نے مختلف تاریخی حوالوں سے بتایا کہ وینس کی سینٹ کے جون 16 سن 1489 کے منٹس میں درج ہے کہ اس اسلحے اور آرٹلری کے بغیر کسی ریاست کو بچایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن پر حملہ۔ کلمی شعرا ان اجزاء میں سے ایک ہے جو بارود کی پیداوار میں استعمال ہوتے ہیں۔ کسی بھی بڑی سلطنت کے لیے آتشی اسلحے کے دور میں بارود کی پیداوار میں استعمال ہونے والی اشیاء کی فراہمی اپنی عسکری بالادستی قائم رکھنے کے لیے اہم تھی۔ اگوستون نے لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ اپنے مخالفین کی بنسبت کلمی شورے کی پیداوار میں خود کفیل تھی۔ سلطنت نے مختلف علاقوں میں اس کے لیے کچھ پلانٹ قائم کر رکھے تھے جن کا انتظام اشرافیہ کے کچھ لوگوں یا پھر سرکاری اہلکاروں کے ہاتھ میں تھا۔ بعض علاقوں میں کلمی شورے کی پیداوار سینکڑوں کی تعداد میں دیہات کو سونپی گئی تھی جنہیں اس خدمت کے بدلے ٹیکس میں چھوٹ ملتی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یورپ کی سلطنتوں میں بھی اسی طرح کے انتظامات کیے گئے تھے۔ سلطنت کلمی شورے اور بارود کی پیداوار میں 17ویں صدی کے آخر تک خود کفیل تھی، جبکہ بارود کی سالانہ ضرورت کا اندازہ 540 میٹرک ٹن تھا۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ کلمی شورے میں خود کفالت بارود کی پیداوار کا صرف ایک حصہ تھا اور اس کی عسکری ضروریات کے مطابق پیداوار ایک الگ چیلنج تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ کو سویڈن، انگلینڈ اور ہسپانیہ سے بارود خریدنا پڑا، تاریخی دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ عثمانی 18ویں صدی میں کافی دیر تک بارود کی پیداوار میں خود کفیل تھے۔ انہیں روس کے ساتھ سن 1768 سے 74 کی جنگ میں پہلی بار بارود کی کمی کی وجہ سے آپریشنل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 17ویں صدی میں عثمانی 761 سے 1037 میٹرک ٹن بارود تیار کر سکتے تھے، لیکن 18ویں صدی کے دوسرے نصف میں یہ مقدار کم ہو کر 169 میٹرک ٹن رہ گئی تھی۔ اگوستون مختلف ذرائع کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سن 1770 کی دہائی کے آخر میں سلطنت کو ضرورت کا 50% بارود یورپ سے حاصل کرنا پڑا۔ یہ معاملہ سلطان سلیم دوئم 1789 سے 1807 تک پہنچے، جنہوں نے اس صورتحال کے سدباب کے لیے اقدامات کا اعلان کیا۔ ان اقدامات میں پانی کی طاقت سے چلنے والی فیکٹریوں کا قیام بھی شامل تھا۔ بارود کی فیکٹری کے ساتھ پانی کا تالاب بھی بنایا گیا تاکہ آگ لگنے کی صورت میں فوری طور پر بجھائی جا سکے۔ 18ویں صدی کے اختتام میں ایک عثمانی اہلکار محمود آفندی نے کہا، ہمارا غیر ملکی بارود پر انحصار ختم ہو گیا ہے، ہمارے گودام بھرے ہوئے ہیں اور فوجی مہمات کے لیے بھی ہمارے پاس کافی ہے، ہم نے تو اسے برآمد بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ عمومی طور پر عثمانیوں نے اپنے یورپی اور مشرق وسطیٰ کے حریفوں سے پہلے آتشی اسلحہ بنانے اور استعمال کرنے کے لیے کل وقتی اور مرکز سے کنٹرول ہونے والے خصوصی دستے قائم کر لیے تھے۔ اگوستون نے اس تاثر کو کہ عثمانی ہتھیاروں کی نئی ٹیکنالوجی کے لیے یورپی ماہرین پر انحصار کرتے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا مختلف سلطنتوں میں آنا جانا اس زمانے میں عام بات تھی اور مسلم مسیحی فرق کو حد سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تہذیبوں کے ٹکراؤ کا نظریے جو آج کل فیشن میں ہے، 15ویں سے 18ویں صدی تک یورپ اور سلطنت عثمانیہ بین الثقافتی رابطوں کو سمجھنے میں زیادہ مددگار نہیں ہو سکتا، تو پھر سلطنت عثمانیہ کے مسائل کہاں سے شروع ہوئے؟ صدیوں تک لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلی سرحدوں اور ہر سمت سے جنگی میدانوں میں اپنی برتری قائم رکھنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے مسائل کہاں سے شروع ہوئے؟ اس کا نہ تو کوئی سیدھا سا جواب ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایک مورخ وضاحت کر سکتا ہے۔ کتاب گنز فار دی سلطان میں مختلف مورخین کی بیانیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اگوستون کے نزدیک اس کی زیادہ اہم وجہ اقتصادی ماحول میں تبدیلی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بحیرہ روم کے علاقے میں عمومی طور پر خراب اقتصادی صورتحال کی وجہ سے اتنے وسیع پیداواری سیکٹر کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس دوران یورپ میں بڑے پیمانے پر اقتصادی اور انتظامی اصلاحات کی جا چکی تھیں اور وہ سائنس اور فائنانس کے میدان میں بھی آگے نکل گیا تھا۔
عثمانیوں اور یورپی کی جنگ نے جب نوعیت بدلی تو یہ تبدیلیاں بہت اہم ہو گئی تھیں۔ سن 1526 سے 1683 تک یورپ میں صرف 2 بڑی جنگیں میدان میں لڑی گئی تھیں۔ سلطان کی فوج زیادہ تر محاصروں میں مصروف رہی۔ مشکل اقتصادی صورتحال میں 18ویں صدی میں روس کے ساتھ جنگیں بھی سلطنت کو مہنگی پڑی تھیں، جو اس وقت ان کا بڑا مخالف بن چکا تھا۔ اس دوران استنبول کی شاہی فاؤنڈری میں کیا صورتحال تھی؟ کتاب گنز فار دی سلطان میں بتایا گیا ہے کہ 18ویں صدی کے اختتام تک بھی وہ کئی مواقعوں پر سینکڑوں توپیں بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی، جن کا کل وزن 2 لاکھ کلو گرام تک بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ اصل مسئلہ بارود کی پیداوار کا تھا، جس کی پیداوار 16ویں اور 17ویں صدی کے مقابلے میں 15 سے 30% کم ہو چکی تھی۔ اگوستون اس زمانے کے یورپی اور عثمانی مبصرین کے حوالے سے بتاتے ہیں، عثمانی فوج میں ڈسپلن اور تکنیک کی بھی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی۔ کیا سلطنت کو ان کمزوریوں کا احساس نہیں تھا اور انہیں دور کرنے کے لیے کوششیں کیوں نہیں کی گئیں؟ اس سلسلے میں کتاب میں سن 1734 کی ایک ترک دستاویز کا ذکر ہے، جس میں نظام جدید کے لیے اصلاحات پر زور دیا گیا تھا۔ اگوستون بتاتے ہیں، عثمانی قیادت اس کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس سے سماجی ڈھانچہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور جب انہوں نے سن 1787 سے 92 کی روس کے ساتھ جنگ میں ناکامی کے بعد ایسی کوشش کی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے 28ویں سلطان سلیم سوم 1789 سے 1807 کو اس کوشش کی قیمت، جس میں وہ ایک نئی ماڈل آرمی بنانا چاہتے تھے، اپنی جان کی صورت میں دینی پڑی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔